دوستو آج ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے کہ جس میں ہم 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہاں کہاں سے مٹی اٹھائی گئی۔ دوسرا اہم سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا اور حق مہر میں کیا مقرر ہوا۔ تیسرا اہم سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تو پھر جنت سے نکالا کیوں۔ تو دوستو اب آتے ہیں اپنی پہلی کوسچن کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہاں کہاں سے مٹی اٹھائی گئی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے کہا کہ تجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے کہ آج مجھ سے وہ مٹی نہ لینا کہ جس کا ٹھکانہ کل نار جہنم ہو۔ تو فرشتے نے مٹی لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب فرشتہ بارگاہ الہی میں واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حکم کو پورا کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا۔ تو فرشتے نے کہا کہ زمین نے تیرا نام لے کر مجھ سے فریاد کی تو میں نے تیری عظمت کی خاطر مٹی لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا تو زمین نے اسی طرح سے کہا اور وہ فرشتہ بھی خالی ہاتھ آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام حاملین عرش کو باری باری بھیجا اور وہ سب خالی ہاتھ واپس چلے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے بھی اسی طرح سے کہا، لیکن موت کے فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ جس نے مجھے مٹی لینے کو بھیجا ہے وہ سب سے زیادہ قابل اطاعت ہے۔ تو وہ فرشتہ تمام زمین پر سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آیا، اچھی مٹی بھی اور بری مٹی بھی، اور اسے بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور اس پر جنت کا پانی ڈال دیا اور وہ نرم ملائم ہو گئی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابو حذیفہ نے اسحاق بن بشیر نے کتاب المبتدا میں ابو اسحاق کے حوالے سے امام زہری سے اس طرح روایت کی ہے کہ پہلے بھیجے جانے والے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے۔ ابن عساکر نے صدی کی سند سے ابو مالک اور ابو سہل کی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ نیز مرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پہلے مرسل فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم نے اور ابو شیخ نے العظمہ میں اور بحیقی نے شعب الایمان میں ابن ثابت سے روایت کی ہے، فرمایا کہ دنیا کے امور کی تدبیر 4 فرشتے کرتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام لشکروں اور ہواؤں پر متعین ہے اور میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے لیے مقرر ہے، اور ملک الموت جانوں کو قبض کرنے پر مامور ہے، جبکہ اسرافیل علیہ السلام انہیں کام سپرد کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ان کو وہ کام سپرد کرتا ہے کہ جن کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا اور حق مہر میں کیا مقرر ہوا۔ تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا نکاح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا تھا، اور حق مہر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تیری اولاد میں ایک آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس پر درود شریف پڑھ لو، اور یہی حق مہر ٹھہرا گیا۔ دوستو اب آتے ہیں اپنی تیسری پوائنٹ کی طرف کہ اکثر لوگ اس پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تو پھر جنت سے نکالا کیوں اور زمین پہ کیوں بھیجا۔ تو دوستو اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو دوستو اللہ کا ازل سے یہی ارادہ تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ زمین پہ ہی ہوگا۔ تو جنت کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ وہ جنت میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پہ ہی ایک خلیفہ یا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔